اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی رمضان کے متعلق آپ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اب یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں رمضان جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کے لیے۔ تو ایز اے مسلمان ہمیں جو ہے وہ رمضان کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ ہمیں کچھ اپنی جو معمولاتی زندگی ہیں ان کی اس طرح سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے رمضان کے بیچ میں عبادات کو دے سکیں۔ بہت سارے ایسے کام جو بعد میں کرنے والے ہیں ہمیں رمضان سے پہلے ہی کر لینے چاہیے، تاکہ ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ عبادات کے لیے بچ جائے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے بیچ میں شکر ادا کر سکیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں، توبہ استغفار کر سکیں، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے بخشش کروا سکیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بیچ میں اللہ کی رحمتوں کا بے تحاشا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی درجات اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا جو ہے ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے کا 70 کے برابر جو ہے وہ ثواب دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے جتنا زیادہ تقوی کے ساتھ اپنا اس نیکی کو سر انجام دیتا ہے تو میں چاہوں تو اسے 700 نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے شعبان میں بھی اکثر زیادہ روزے چونکہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، تو اس لیے اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو شعبان میں بھی جو روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار ہو جائے، رمضان کے لیے تیاری جو ہے وہ کر لے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے رمضان کے بیچ میں بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ جبریل امین جو ہے وہ رمضان کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورۂ قرآن کروایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی اگر زندگیوں کو بھی ہم اسٹڈی کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے وہ بھی بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی کام جو ہے اگر اسے پلاننگ کے ساتھ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم کر پاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ٹائم کو جو ہے مینج کرنا چاہیے، اپنے ایک ٹارگٹس بنانے چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان کسی بھی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت سے اس کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آج سے ہی ہم جو ہے اس بات کی نیت کریں گے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں اتنا قرآن مجید پڑھنا ہے، اتنے ذکر و اذکار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے ہم نے نوافل پڑھنے ہیں اور اتنی ہم نے صدقہ و خیرات کرنی ہے، تو ہم ایک نیک کام کی نیت کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں ابھی سے جو ہے اس کا ثواب مل جائے گا اور ہمارے سامنے جو ہے ایک منصوبہ بندی آ جائے گی اور اسی چیز کو ہم اپنے سامنے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ جو ہے مثال لیجیے کہ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نقشہ بنواتے ہیں، پہلے نقشہ بنانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اور کتنا جو ہے وہ ٹائم لگے گا، اس کو یہ سارا جو ہے مینجمنٹ کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کام کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے اسی طرح کی پلاننگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ذہنی طور کے اوپر تیار کریں، اس کے لیے اس کی جو رمضان کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کے ثواب ہیں،
تو اس کے متعلق جو ہے وہ اپنے جو بچے ہیں ان کے ذہن کے بیچ میں جو ہے باتیں ڈالیں، ان سے اس معاملے کے بیچ میں ڈسکس کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے چونکہ بچپن میں جو بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں جیسے عبادت کرتے ہیں، تو دیکھتے ہوئے ان کا جو ذہن ہے وہ بھی بچوں کا اس طرف لگ جاتا ہے، وہ بھی متجسس ہوتے ہیں۔ اگر والدین جو ہے روزے رکھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سارے بچے ہیں ان کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ یہ صبح صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں انہیں بھی آپ نے اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے ذہنی طور کے اوپر کہ بیٹا آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بچوں کو انعامات جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی وہ کر سکتے ہیں، جو قرآن ہے اللہ کے نبی ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے تو آپ نے بھی قرآن جو ہے ویسے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بھی ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حدیث کی کتب ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کو ہے ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہے کہ کچھ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے رکھیں کہ ہم نے یہ والی کتاب جو ہے وہ اس رمضان کے بیچ میں ساری اسٹڈی کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو اتنے اہم نہیں ہیں ہماری زندگی کے پیچھے، ان کو ہم تھوڑا پشے پش ڈالنے یا کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ہے ان کو پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ ہم انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سمیٹیں، اپنے فیملی ممبرز کو بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی، سب کو جو ہے اس چیز کی دعوت دیں کہ رمضان کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، تاکہ سارے ہی جو ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی جو صحیح محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو محبت تو ان کو ہی فائدہ دیتی ہے جو اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی آخرت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جو ہے ان کو اخروی زندگی کی طرف مائل کریں، انہیں کوشش کروائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے ٹارگٹ جو ہے وہ زیادہ اپنے اونچے رکھیں، تاکہ وہ آخرت کا جو سٹیٹس ہے اس کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔